یہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوئی، اسرائیل کو تسلیم کر بات کرنا، یہ تو فلسطین کی نفی ہے۔ 1 صدی قبل دنیا کا عالمی ادارہ لیگ آف نیشنز جو اقوام متحدہ سے پہلے بنا، اور اس کی کمیٹی نے یہودیوں کے بارے میں سفارشات مرتب، جب یہودی یورپ میں پٹ چکے تھے، در بدر تھے، ان حالات میں ان یہودیوں کو کہاں آباد کیا جائے، اس پر ایک کمیٹی بنی تھی اور اس نے سفارش کی تھی کہ ان در بدر یہودیوں کو آباد کرنا یہ عالمی برادری کی ذمہ داری، جن یہودیوں کی آباد کاری عالمی برادری کی ذمہ داری قرار دینی چاہیے تھی، وہ ساری ذمہ داری فلسطینی کو ڈالی۔ ان سفارشات میں کہا گیا ہے سرزمین فلسطین پر ان کو آباد نہ کیا جائے۔ وجہ یہ ہے، ایک تو یہاں خود فلسطینیوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، جسے انگریزی میں اوور پاپولیٹڈ ایریا کے، لہذا یہاں پر مزید آبادی نہ لائی جائے، پھر اس سرزمین پر یہودیوں لائے۔ ان سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطین کی اقتصاد کمزور ہے، اس کمزور اقتصاد کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ پھر فلسطین کے اوپر یہ بوجھ کیوں ڈالا گیا؟ ان سفارشات میں کہا گیا ہے کہ کسی ملک کو ان کو آباد کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، پہلے ان کی رضامندی حاصل کی جائے گی، پھر فلسطین کی سرزمین کو فلسطینیوں کے کیوں مجبور کیا گیا؟ کہاں ہیں تمہارے عالمی ادارے؟ کہاں ہیں تمہارے عالمی اداروں کی سفارشات؟ کہاں ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں؟ اور آج تک کی صورتحال یہ ہے، آج تک کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو انسانی مجرم قرار دیا ہے اور اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے مجرم کو اقوام متحدہ میں بلایا بھی جاتا ہے، ان کی تقریر بھی کرائی جاتی ہے، اور ٹرمپ صاحب اپنے پہلو میں بٹھا کر ہوتے ہیں اور پریس کانفرنس، جبکہ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کے بعد اس کا جہاز بھی کسی ملک سے گزر رہا ہو، اس ملک کو یہ حکم ہے کہ ان کو اتار کر گرفتار کریں۔ جہاں 1.5 لاکھ تک لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اتنے بڑے جرائم کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ میں سفارتی اصول کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، پہلے سے جلد بازی کر رہے ہیں، پہلے سے اپنے کارڈ دکھا دیے ہم نے، دو ریاستی حل بھائی۔ ابھی تو اسرائیل کہتا ہے گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل، اور اس دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ فلسطین کا کوئی وجود نہیں ہوگا اگر صہیونی قوت فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا انکار کرتی ہے۔ اور ابھی تک تو فلسطینی کہتے ہیں کہ صرف فلسطین کی ریاست، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، جب دو اصل مدعی اور اصل مد مقابل وہ اپنے اپنے موقف پر اول روز سے آج تک قائم ہیں۔ دوسری دنیا پہلے انتظار تو کرے، اسلامی دنیا انتظار تو کرے، یہ تو جیسے جبرن آپ ایک حل مسلط کر رہے ہیں۔ جب تک فلسطین کا ایک فریق کسی ایک نتیجے پہ اتفاق نہیں کرے گا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یک طرفہ طور پر ان کا فیصلہ کرنے والے؟ اور میں نے تو پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ یاد رکھو پھر ہمارے شدید رد عمل کا انتظار کرو۔ مسلمانوں کی عزت و ناموس اور اس کے خون پر کوئی سودا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرے محترم دوستو، اگر ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو یہ دینی مدارس، یہی سے تحریکیں اٹھتی ہیں، یہی سے یہ نظریات ٹوٹتے ہیں، یہی سے امت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر میری ریاست وہ پوری قوم کو گمراہ کر رہی اور ریاست پبلک کو بتاتی ہے کہ مدرسے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو صرف ملا لوگ پیدا کرتا ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ علم کو جدید اور قدیم میں تقسیم کرنا، دینی اور عصری میں تقسیم کرنا، یہ تم نے کیا ہے، انگریز نے کیا، اور تم انگریز کی وراثت پہ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ نظریہ تم نے پیدا کیا ہے، یہ علم کو تقسیم تم نے کیا ہے۔ ہم تو قرآن والے لوگ ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو اللہ نے سب چیزوں کا علم دے دیا، تو اس میں کوئی فرق کیا ہے کہ یہ دنیوی علوم اور یہ عصری علوم اور یہ دینی علوم اور جدید علوم اور یہ قدیم علوم؟ وہاں تو مطلقاً ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو سارے علوم دے دیے۔ اب جب سارے علوم دیے تو اس کا معنی یہ ہوا
کہ بنی آدم کے اندر تمام علوم حاصل کرنے کا استعداد موجود ہوگا۔ 1857 سے پہلے کیا بر صغیر میں مدرسے اور اسکول کا فرق تھا؟ بر صغیر سے باہر آج بھی مدرسے اور اسکول کے درمیان کوئی امتیاز ہے؟ یہ تقسیم تو علی گڑھ نے پیدا کی۔ انگریز نے جب علی گڑھ میں مدرسہ قائم کیا اور اس کا نظام انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کیا، لیکن نصاب ان کو دیا اور اس نصاب سے قرآن کو نکال دیا، اس نصاب سے حدیث کو نکال دیا، اس نصاب سے فقہ کو نکال دیا، اس نصاب سے فارسی زبان کو نکال دیا، جبکہ فارسی اس وقت ہندوستان کی سرکاری زبان تھی۔ تو جب مسلمانوں کے مدرسے میں قرآن کا علم نہ ہوگا، حدیث کا علم نہ ہوگا، فقہ نہیں پڑھائی جائے گی، آپ مجھے بتائیں کہ آنے والی نسلیں صرف یہ تو سمجھے گی کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آگے اسلام کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اور کیا یہ ایسی بات ہے جو ہم زبانی کہہ رہے ہیں اور ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور بس؟ آج بھی ہمارے یہ دنیا دار لوگ، یہ کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے، ان کو آج بھی قرآن و حدیث کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو تقسیم تو تم نے کی ہے۔ میرے مدرسے کا طالب علم اپنے نصاب کے ساتھ ساتھ کالج اور یونیورسٹی میں بھی امتحان دیتا ہے، اور صرف امتحان نہیں دے رہا، 3 سال تک مسلسل میرے دینی مدرسے کے طالب علم نے تمہارے بورڈ کو ٹاپ کیا، پھر بھی سمجھ میں ان کو نہیں آ رہی۔ مدرسے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا مدرسہ رد عمل میں آیا ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے 1 سال سے بھی کم زندگی گزاری انہوں نے۔ مالٹا سے رہائی کے بعد، ہندوستان واپسی کے بعد 1 سال سے بھی کم زندگی آپ نے گزاری، اور اس زندگی میں آپ علی گڑھ گئے، علی گڑھ والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ میں اپنا مستقبل آج بھی کالجوں میں دیکھ رہا ہوں، میں ان کی رہنمائی چاہتا ہوں، آؤ نصاب ایک کریں۔ اس نصاب کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان بن گیا، ہندوستان سے علماء آئے یہاں پر، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1947 سے 51 تک حکومت سے اسی بات پر مذاکرات کر رہے تھے کہ اب تو نہ انگریز ہے اور نہ ہندو ہے، آؤ مل کر ہم ملک کے لیے ایک نصاب بنائیں اور اس اسکول مدرسے کی تقسیم کو ختم کریں۔ لیکن پاکستان کی بیوروکریسی نے اور بالآخر ان کو دارالعلوم قائم کرنا پڑا۔ پروپیگنڈے کر رہے ہو علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، اب مدارس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں کہتے تھے یہ 5 وفاق کیوں ہے، یعنی وفاق المدارس، تنظیم المدارس، اہل حدیث کا وفاق، شیعوں کا وفاق، جماعت اسلامی کا رابطۃ المدارس وغیرہ وغیرہ، 5 کیوں ہو، تم ایک ہو جاؤ۔ اور اب انہوں نے 5 کے بجائے 15-20 اور بنا دی۔ یہ ہے ہماری بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کا عقل و خرد، یہ ہے ان کی نیتیں۔ تو میرے محترم دوستو، قانون بن چکا، اب اگر قانون بن گیا ہے تو پھر بینک اکاؤنٹ کھلنے چاہیے نا مدارس کے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا حکم آ چکا ہے، تمام بینکوں کو مل چکا ہے، پھر اکاؤنٹ کیوں نہیں کھل رہے؟ اگر رجسٹریشن صوبائی مسئلہ ہے اور صوبے میں قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی تو پھر وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن صوبوں میں کیوں کرائی جا رہی ہے اور 1860 کے ایکٹ کے تحت کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ یہ جانبدارانہ رویے تمہارے بیوروکریسی کے اندر جو تمہارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، یہی تصادم کا سبب ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بندے تو پتر پڑھو، مجرم تم ہو، جہالت تمہارے اندر ہے، مدرسے کی حقیقت کو تم نہیں جانتے، مدرسے کی ضرورت کو تم نہیں جانتے، اور الزام ہم پہ لگا رہے ہو۔ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہو، اینکروں کو استعمال کرتے ہو، روزانہ کوئی نہ کوئی تبصرہ اڑا دیتے ہو۔ ہم اپنے موقف پر مطمئن ہیں، ہم اپنے برحق ہونے پر مطمئن ہیں، اور تمہارے جبر پر بھی مطمئن ہیں۔ لہذا نہ تمہارا جبر کرے گا اور نہ تمہیں ہم اپنے جائزہ حق سے آپ ہمیں ہٹا سکیں گے انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں آؤ مسئلے کو حل کرو۔ 2004 تک آپ کے اور ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، 2005 میں آپ نے اور ہم نے دستخط کیے،
2010 में फिर हमने आपस में दस्तखत किए, फिर आगे कुछ शरायत आए, हमने वो मान लिए। कहां पर मदारस ने रुकावट डाली है? लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम ये तजवीज़ देंगे तो ये इनकार कर देंगे, फिर हम इनके ऊपर डालेंगे कि देखो ये तो तजवीज़ नहीं मानते, लेकिन मदारस हर माकूल बात को मानते रहते हैं और तुम फिर शरारत करके अगले 2-3 शरारत और फिर बदरियत तुम हो, झूठ तुम बोलते हो, और या फिर ना समझ हो, जाहिल। तो एक बात तो जरूर है, तो हमारी बात मान लो, हम इस मुल्क के बच्चों को ज़ाया नहीं करना चाहते। मैं अगर अपने बेटे के बारे में चाहता हूं कि उसको अंग्रेजी आए, उसको पॉलिटिकल साइंस आए, उसको जोग्राफिया आए, माशरत इल्म आए, तो मैं कौम के बच्चों के बारे में कहूंगा कि नहीं मिलना चाहिए इसको। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, इन तमाम चीजों को हमने आगे लेके बढ़ना, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमीयत उलमाए इस्लाम एक तहरीक है, एक जद्दोजहद का नाम है। हमारे अकाबिर ने हमें ये रोशनी दी है और हम उनके दी हुए रोशनी में हम चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कभी भी देवबंदियत को मसलक नहीं कहा। देवबंदियत अहले सुन्नत वल जमात का निशात सानिया, इस्लाम की आफाकियत का नाम है, इस्लाम की आलमगीरियत का नाम है, एक कामिल और मुकम्मल दीन का नाम है, उसकी हाकिमियत का नाम है, उसके लिए जद्दोजहद का नाम है। लेकिन हमें फिरकों में तकसीम कर दिया गया और हमने भी अपने फिरके को और मकतब फिक्र को एक दुकान बना दिया है कमाई का। तो ये एक नजरिए का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक आलमगीरियत का नाम है। यहाँ पर जब बात होती है और खत्म नबूवत का जिक्र होता है तो हम अपने अकाबिर का नाम देते हैं, तासुर देते हैं कि शायद किसी और मसले का कोई बंदा इस तहरीक में शरीक ही नहीं था। भाई ये सारा मिलकर नहीं है जनाब, इसमें बरेली मकतब फिक्र के लोग शामिल थे, बुखारी के साथ ये सब लोग शामिल थे, अहले तशय्युअ के लोग ज़्यादा शामिल, तमाम मकातिब फिक्र उसमें शामिल थे। सन 74 में ये सारे लोग इकट्ठे शामिल थे, असेंबली के अंदर ये सब मौजूद थे। ये उम्मत ने जंग लड़ी है, इसको खालिस एक मसले की मौला मत बनाइए। पूरी उम्मत इस मौके पर मुत्तहिद है और उसकी कुर्बानियां, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जद्दोजहद जारी रहेगी, ये मदारस भी कायम रहेंगे, मदारस का सिलसिला भी कायम रहेगा। और आओ, अगर कोई मुनासिब तजवीज़ है, हम आज आपके साथ बात करने को भी, हम इस मैदान में बुखल से काम नहीं ले रहे, हम इस मैदान में तंग नजरी से काम नहीं ले रहे, और हम तो मुल्क में एक जमहूरी माहौल चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम एक जमहूरियत पसंद जमात है। जमहूरी अमल से हमने एक आइन बनाया, ऐसा आइन कि जिसमें मुल्क का निजाम वो इस्लाम होगा, कानून साज़ी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी। अब लोग जमहूरियत पर भी बात करने लगे, ये इस्लाम है या कुफ्र है, इससे बढ़कर वो जिहाद हो नहीं सकता। हमें आइन दे, आइन क्या कहता है। हमारे अकाबिर ने मेहनत जद्दोजहद की, आज अगर कोई जद्दोजहद करता है ये उसका हक है, अगर मुजाहरा किया जाता है ये उसका हक है। सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, कोई भी उन्वान हो, आइन इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है। और इसीलिए हमने तहरीक लब्बैक के हक में यकजहती का इजहार किया है कि उनके ऊपर होने वाला तशद्दुद वो न जमहूरी है, न कानूनी है, न आईनी। लेकिन हम ये भी जरूर कहते हैं कि तहरीकें भी चलेंगी, हमने भी तहरीकें चलाई हैं, मिलियन मार्च किए हैं, आजादी मार्च किया, 10-10 लाख और 15-15 लाख लोगों को हमने पूरे मुल्क में इकट्ठा किया, लेकिन गमला तक नहीं, खराश तक किसी को नहीं आई। तहरीकें भी पुरअमन होनी चाहिए और हुकूमत को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, किसी के हक को सल्ब नहीं करना चाहिए।